بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک ورشپس میں سے جو دوسرے نمبر پر ہے اسلامی عبادات یعنی کہ زکوٰۃ، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات، ان سب کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو زکوٰۃ، اس کی حقیقت اور مفہوم کیا ہے؟ نماز کے بعد جس کا اصل تعلق خالق اور مخلوق کے باہمی سلسلہ رابطے سے ہے اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی اور باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لیے مالی سرمایہ باہم پہنچانا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، جس کا اطلاق تعمیم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو۔ زکوٰۃ گزشتہ مذاہب میں زکوٰۃ بھی ان عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہیں، لیکن ان کے پیرووں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر ان کے مذہبی احکام کی فہرست میں ان کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لا نفع تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے۔ بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا کہ نماز کہ کھڑی رکھیو نماز اور دیتے رہیو زکوٰۃ۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اے بنی اسرائیل اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے رہتے زکوٰۃ۔ حضرت اسماعیل کے ذکر میں ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور قرآن میں اسماعیل کا ذکر کر بے شک وہ عہد کا سچا تھا اور وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں 1 یعنی 10واں حصہ نیز ہر 20 برس یا اس سے زیادہ عمر والے پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا مسکال دینار واجب تھا۔ ساتھ ہی غلہ کاٹنے وقت اگر گرا پڑا اناج کھلیان کی منتشر بالیں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے جہاں مال کی زکوٰۃ تھی، اور یہ عملاً ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی، یہ رقم بیت المقدس کے خزانے میں جمع کی جاتی تھی۔ اس کا 60واں حصہ مذہبی عہدیدار پاتے تھے، 10واں حصہ حضرت ہارون کی اولاد قومی خاندان کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں 10واں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی مہمانی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کا روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مسکال والی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیمے یا مسجد بیت المقدس اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لیے رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اس ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی، بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا۔ انجیل میں ہے کہ جو اپنا عشر زکوٰۃ ریا نمائش اور فخر کے لیے دیتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ اسی انجیل کے 21ویں باب کی پہلی آیت میں ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہیکل کے خزانے میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے اور اس کے مقابلے میں کوئی غریب بیوہ خلوص دل سے 2 دمڑی ڈالے تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دولت مند کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹا دے، کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود آدھی مسکال والی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تورات کے زمانے میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گلوں تک محدود تھی، اسی لیے انہی 2 چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے۔ سونا، چاندی اور ان کے سکوں کی چونکہ قلت تھی، اسی لیے ان کی زکوٰۃ کا ذکر 1-2 جگہ ہے۔ اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی۔ علاوہ بری زکوٰۃ کی مدت کے تعین کے وہ ہر سال یا دوسرے یا تیسرے سال واجب الادا ہے غالباً معلوم نہیں ہوتی۔ نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کہاں خرچ کی جائے، اس کی تفصیل بھی خود تورات کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے۔ غرض وجوہ جو کچھ بھی ہو، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً عرب میں جہاں کی دولت کی وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا۔ قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بنی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ نماز کھڑی رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم دھیان نہیں دیتے۔ عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا تھا۔
اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا۔ دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لیے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجب الادا تھی جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا۔ اسلام کی اس راہ میں تکمیل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا تکمیلی کارنامہ انجام دیا۔ اس نے نہایت خوبی اور دقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا۔ انسان کے مالی کاروبار کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا۔ ساتھ ہی اس نے دولت کے 3 سرچشمے قرار دیے: سونا، چاندی اور جانور اور پیداوار، اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرح مقرر کی۔ سونے چاندی میں سے 40واں حصہ اور پیداوار میں 10واں حصہ متعین کیا۔ جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کے مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دی۔ پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعین و تحدید کی اور اس کی تحصیل، وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا۔ یہ تو اجمال تھا، اب تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تکمیلی حیثیت کو نمایاں کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اسلام کی تعلیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز حقوق الہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق عباد میں سے۔ ان دونوں فریضوں کا باہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں 20 مقامات پر اقامت الصلاۃ کے بعد ایتاء الزکوٰۃ آیا ہے، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مداح یا اس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ بارگاہ نبوی میں آ کر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کیے ہیں تو ہمیشہ اپنے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے۔ صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب منحوس رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کی شرائط بیعت میں داخل کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت 3 باتوں پر کی تھی: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ وفد عبد القیس نے 5 ہجری میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی۔ 9 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا ہے تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ دن میں 5 وقت کی نماز ان پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ صحابہ میں جو لوگ شریعت کے رازدان تھے وہ اس نقطہ سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار کھینچ لی۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روا نہیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم جو رسول اللہ کے زمانے میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا۔ حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی۔ نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اسلام کی تنظیمی زندگی صرف 2 بنیادوں پر قائم ہے جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے۔ اسلام کا نظام روحانی نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہو قائم ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اور ان کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدی نے خاص زور دیا ہے۔ نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے تو شریعت محمدی کے شناسائے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور بزور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا کہ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جاتی تو اسلام کی وحدت کا رشتہ اسی وقت پارا اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام اسی وقت درہم برہم ہو جاتا۔ در حقیقت حضرت ابو بکر صدیق کے طرز عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، ان مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز کھڑی کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو آزادی دے دو۔ الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دستگیری، مسافروں کی امداد اور یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اسی فریضہ کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذاہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا آغاز اور تدریجی تکمیل۔ جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینہ آ کر وہ رفتہ رفتہ تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتداء اسلام ہی سے شروع ہوئی، لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ بعض مورخوں اور محدثوں کو اس بنا پر 8 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے۔ اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مترادف تھا۔ اس کی مقدار، نصاب، سال اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف 2 لفظوں سے مرکب ہے کہ خدا کا حق اور بھائیوں کا حق۔ پہلے لفظ کا مظہر اعظم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی تو اس پکار کی ہر آواز انہی 2 لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غار ہرا میں چھپ کر خدا کی یاد یعنی نماز میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح بے کس اور لاچار انسانوں کی دستگیری زکوٰۃ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ آپ قرابت داروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کمواتے ہیں، مہمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مدد دیتے ہیں۔ غور کرو، کیا زکوٰۃ انہی فرائض کے مجموعے کا نام نہیں ہے؟ اسی بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تمام ہے، اور انہی 2 اجمالی حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے۔ سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی صورت ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں جس سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا۔ اس میں نماز کی تمام تفصیلات کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کر۔ پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور بدلہ بہت چاہنے کے لیے کسی پر احسان نہ کر۔ یہی وہ بیج ہے جس سے مسائل زکوٰۃ کے تمام برگوبار پیدا ہوئے ہیں۔ مدثر کے بعد سورہ مزمل اتری اور اس میں بتصریح دونوں حکم موجود ہیں اور زکوٰۃ کی کسی قدر تفصیل بھی کی گئی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور نماز کھڑی کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے اس کو خدا کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے۔ بعثت سے 5ویں سال جب حضرت جعفر وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور نجاشی نے اپنے دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور ان کی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفر نے اس کے جواب میں جو تقریر کی ہے اس میں ہے کہ اور وہ پیغمبر ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا، اور وفد عبدالقیس کے جو تقریباً 5 ہجری میں آیا تھا، سوال کے جواب میں آپ نے جن احکامات کی تعلیم دی ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی۔ اور 6 ہجری میں جب نجاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد ابو سفیان سے جو اس وقت تک کافر تھے اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو انہوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا۔ ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ 8 ہجری سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے بعثت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اسی لیے حالات کے اقتضاء اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلقہ احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی۔ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی پریشانی، پرادندگی، شکست حالی اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی، اسی کی بنا پر اتنا ہی ان کے لیے بہت تھا کہ وہ کسی یتیم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ چنانچہ اس زمانے میں اس قسم کی خیرات کی تعلیم دی گئی۔ وما ادراک ما العقبہ، وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی قرضدار یا قیدی یا غلام کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں ناطے کے کسی بن باپ کے بچے کو، یا خاک میں پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا کھلانا۔
عام قریش پر جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہیں سنا، عتاب آیا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہی ہے جو بن باپ کے بچے کو دھکا دیتا ہے اور غریب کے کھلانے پر اپنے کو آمادہ نہیں کرتا۔ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ بات نہیں بلکہ بن باپ کے بچے کی تم عزت نہیں کرتے اور آپس میں محتاج کے کھلانے کی تاکید نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں کے اخلاص، باہمی ہمدردی اور ان کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ حاجت مند ہونے کے باوجود محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ مدینہ منورہ آ کر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا اور انہوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع کیا تو روزہ کے ساتھ ساتھ 2 ہجری میں صدقہ فطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر سوا سیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر خوشی اور مسرت سے گزارے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید کی گئی۔ انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم کیا خیرات کریں؟ تو فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں۔ ارشاد ہوا قل العفو، کہہ دو اے پیغمبر کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بچ رہے اس کو خیرات کرو۔ یہ زکوٰۃ کے تعین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دے، آئندہ کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھے، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت اسی کی مقتضی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی، زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں، تجارت کی آمدنی شروع ہوئی، تو حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے مسلمانوں اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے پیدا کریں اس میں سے کچھ خیرات میں دو۔ مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں وہ کچھ خیرات کچھ خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے تو غریب و نادار صحابہ نے آ کر عرض کی کہ اے خدا کے رسول جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے۔ انہوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لیے بازار جا کر بوجھ اٹھاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ لیکن بائیں ہم اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا اور اس لیے اس کا کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا۔ اور پھر رمضان 8 ہجری میں مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سر رشتے میں منسلک کر دیا اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد ان کے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو اور کہ اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے۔ اس کی وصولی کے لیے تمام عرب میں محسنوں اور عاملوں کا تقرر ہوا اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی۔ یہ تمام احکام و قوانین سورہ برات میں مذکور ہیں جو 8 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ زکوٰۃ کی مدت کا تعین، اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعین میں بڑی افراط و تفرید تھی۔ تورات میں جو عشر یعنی 10واں حصہ مقرر کیا گیا تھا وہ 3 سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا اور انجیل میں کسی مدت اور زمانے کی تعین ہی نہ تھی۔ اسی بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعین تھا کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانے میں واجب الادا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے اور بجائے خوشی اور دلی رغبت سے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں، مسکینوں اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے۔ اسلام نے اس معاملے میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر 1 سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ تمام متمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لیے 12 مہینوں کا سال مقرر کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اصلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کی بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے۔
آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسم اور فصلیں جاڑا، گرمی، برسات، ربیع اور خریف گزر جائیں تاکہ پورے سال کے آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے اور زمیندار، کاشتکار، تاجر، نوکر، صناع ہر ایک اپنی آمدنی اور سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے۔ بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل کی افزائش میں سے بھی اوسطاً 1 سال لگتا ہے۔ ان تمام وجوہات سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت 1 سال مقرر کی ہے۔ شریعت محمدی نے بھی اسی بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے اور 1 سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے۔ چنانچہ اس کا کھلا ہوا ارشاد سورۃ توبہ میں موجود ہے جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار پیداوار کا 10واں حصہ تھا اور نقد میں آدھا مسکال، جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا۔ لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی تھیں، کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں مزدوری اور محنت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے محنت مفت ہاتھ آ جاتی ہے اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا۔ انجیل نے حسب دستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ نے علم اقتصادی، سیاسی، پولیٹیکل اکانومی کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعین کی اور ہر ایک کے لیے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے تورات کی قانونی تعین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعین دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا۔ اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو وہ چاہے خدا کی راہ میں دے دے، اس کا نام انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لیے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے اور اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں مانگتے اور محروم کا معلوم حصہ ہے۔ بکری کی مدت حمل 6 مہینے، گائے کی 9، اونٹ کی 11 اور بھینس کی 12 مہینے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے صاف اور صریح طریقے سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا جو حصہ ہے وہ متعین، مقرر، معلوم اور عملاً رائج ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں معلوم اور معلومات کے الفاظ جہاں بھی آئے ہیں وہاں یہی مقصود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اسی کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا۔ عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے جس کا حکم تورات میں مذکور ہے اور اسی کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں 10واں حصہ اور نقد میں نصف مسکال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرح مقرر فرمائی جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت پہ لکھوا کر اپنے عمال کے پاس بھجوایا۔ یہی تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانے تک بے عین ہی محفوظ تھے اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بے عین ہی کتب حدیث میں درج کیا گیا ہے جو آج تک موجود ہے۔ ان تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اسی لیے اصول کا اقتضا یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنے سرداروں کو ربا یعنی چوتھ والا کہا کرتے تھے۔ شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو۔ ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو رائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکوموں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت مد نظر تھی، اسی لیے اس نے 4 کو 5 کر دیا۔ اسی طرح چوتھ کی بجائے دولت کا 5واں حصہ خدا اور رسول کا حصہ مقرر پایا، جس کو رسول اور ان کے بعد ان کے نائب اور اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کے کسی اور ضروری مدد میں صرف کر سکیں۔ اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے خمس ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت مندوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔
اس میں نقطہ اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصل مقصد دین کی حمایت اور اعلاء کلمت اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں۔ اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی اور نہ ہی اس کو کوئی ثواب ملے گا۔ اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرما دی ہے۔ اس بنا پر در حقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے۔ اس سے یہ نقطہ حل ہو جاتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے اس میں 5واں حصہ نظام جماعت کا حق ہے یا حکومت کے مقررہ بالا مصارف کے لیے ہے۔ یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آ جائے اس میں سے 5واں حصہ خدا اور رسول کا ہے تاکہ وہ جماعت کے مشترکہ مقاصد کے صرف میں آئے۔ وہی ہے جس کی بنا پر رکاز یعنی دفینہ میں جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے آ جائے خمس یعنی 5واں حصہ جماعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے۔ تورات نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی 10واں حصہ مقرر کیا تھا۔ شریعت محمدیہ نے یہ نقطہ نقطہ سنجی کے ساتھ پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی۔ سب سے پہلے پیداوار کی ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانے تک محفوظ رہ سکتے ہیں تاکہ ان سے حسب منشا خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جا سکے اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی بنا پر سبزیوں اور ترکاریوں پر جو 1-2 روز سے زیادہ نہیں رہ سکتی کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی۔ اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشو اور ترقی کی صلاحیت نہیں، مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب، سواری، قیمتی پتھر، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی۔ کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشو نما پانے والی چیزیں 4 ہیں: زمین، جانور، سونا، چاندی یا ان کے سکے اور تجارتی مال۔ چنانچہ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی۔ قیمتی پتھروں سے مراد جواہرات اور موتی وغیرہ ہیں، ان پر اس لیے زکوٰۃ نہیں کہ اسلام نے ان کو صرف اسباب زینت قرار دیا ہے۔ فرمایا لیتن تلبسونہا نحن فاتق، زینت جن کو تم پہنتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے بعض فقہ کے نزدیک سونے چاندی کے استعمالی زیوروں پر زکوٰۃ نہیں کہ یہ بھی ان کے نزدیک اسباب زینت میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہزاروں اور لاکھوں روپے کے جواہرات جمع کر لے تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تجارت کے لیے ہے یا تو ان پر مال تجارت کی حیثیت سے ان کی قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری یہ کہ کوئی بد نصیب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنی دولت کو جواہرات کی صورت میں منتقل کرتا ہے تو وہ قانوناً اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی، لیکن دیانتاً وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گناہ گار ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ محض سامان تعیش اور فخر و مباحات کے لیے جمع کرتا ہے تو اس کی حالت وہی ہوگی جو پیش قیمت لباسوں اور سامانوں کا ذخیرہ جمع کر لے، اس کا شمار اسراف میں ہوگا اور اس پر وعید ہے۔ اصل یہ ہے کہ جواہرات کی قیمت کی گرانی نقدین یعنی سونے چاندی کی طرح طبعی نہیں ہے بلکہ محض فرضی ہے۔ نہ وہ خود ضروریات زندگی میں ہے، نہ ان سے ضروریات زندگی کا مبادلہ یا خریداری معمولاً کی جا سکتی ہے۔ چند دولت مندوں کی طلب اور مانگ نے ان کی فرضی قیمت بنا رکھی ہے۔ اگر ان جواہرات کی آپ جاتی رہے یا وہ ٹوٹ جائیں یا ان میں بال پڑ جائے تو ان کی قیمت فوراً گر جائے گی، بخلاف سونے چاندی کے کہ ان کی قیمت کی گرانی طبعی اسباب سے ہے، اور وہ ضروریات زندگی کے لیے زر مبادلہ ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ جائے، میلا بھی ہو جائے تو بھی اس کی قیمت ہر حال میں باقی ہے، اسی لیے وہ معیار زر ہے۔ زمین کی 2 قسمیں کی گئی، ایک وہ جس کے جوتنے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچ گو کاشتکار کرتا ہے، مگر موسمی اور اقلیمی خصوصیت کی وجہ سے اس کی سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور شبنم سے آپ سیراب ہوتی ہے۔ اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی عشر مقرر کیا گیا۔ زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدوری سے ہو، مثلاً کنویں سے پانی نکال کر لانا یا نہر بنا کر پانی لانا، تو اس میں قسم اول سے بھی نصف یعنی 20واں حصہ مقرر ہوا۔ نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، نشوونما اور افزائش میں انسان کو شب و روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور جس کی افزائش کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس میں ہر قدم پر چوری، گمشدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ زمین کی دوسری قسم کا بھی آدھا یعنی 40واں حصہ مقرر ہوا۔ جانوروں کا ذکر بھی آئے گا۔ زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی بیشی میں ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے۔ انسان کی اصلی ضرورت جس پر اس کا جینا منحصر ہے صرف غذا ہے۔ زمین کے مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہوتی جاتی ہے اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو دولت ہے وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعے سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد روپے دیتے ہیں جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیداوار کو لے کر گاؤں شہر ملک پھرتے ہیں اور اس کی بھی اجرت ادا کرتے ہیں۔ نیز جو محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے اس سے بدرجہ زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے۔
سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کہیں پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گراتر ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکوں سے بھی محروم رہتے ہیں، اسی لیے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات اور مستحقین کی امداد میں اس انفاق یعنی اخلاقی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لیے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے۔ زکوٰۃ کی شرح مقدار کے تعین میں اس خمس والی آیت سے ایک اور نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں چونکہ امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اسی لیے وہ کل کا خمس یعنی 5واں مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورۃ توبہ کے رکوع 8 میں مذکور ہیں صرف 8 ہیں۔ اس بنا پر ان 8 مصرفوں کے لیے مجموعی رقم 40واں حصہ رکھی گئی۔ پھر غور کیجئے کہ سونا چاندی کی شرح 200 درہم یا اس کے مماثل سونا ہے، ان 200 درہموں کو 5 پر تقسیم کیجیے تو 40 ہو جائے گا۔ یہ کل زکوٰۃ کی شرح 1/5، 1/10، 1/20 اور 1/40 ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کے مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب اور اقتصادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ، تورات میں ہر قسم کے جانوروں میں 10واں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش یعنی زمانہ حمل یکساں نہیں ہوتی، نیز جانوروں میں 10ویں 20ویں کا حصہ مشاہر تعداد پر چسپاں نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان میں 10ویں 20ویں کی بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی۔ شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کمیت کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے اس بذیل شرح معین ہوئی۔ یہ وہ شرح نامہ ہے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور زبانی نہیں بلکہ فرامین کی صورت میں لکھوا کر اموال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی نقلیں حدود حکومت میں بھجوائی، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے۔ اونٹ اگر 1 سے 4 تک ہوں تو زکوٰۃ کچھ نہیں، اونٹ اگر 20 سے 24 تک ہوں تو 4 بکریاں دینی ہوں گی، اگر اونٹ 5 سے 9 تک ہیں تو 1 بکری، اور اگر اونٹ 25 سے 35 ہوں تو اونٹ کا 1 سال کا بچہ دینا ہوگا، اور اگر اونٹ 10 سے 14 ہوں تو 2 بکریاں، اور اگر 36 سے 45 تک اونٹ ہوں تو اونٹ کا 2 سالہ بچہ دینا ہوگا، اور اگر اونٹ 15 سے 19 تک ہوں تو 3 بکریاں دینی ہوں گی، اور اگر 46 سے 60 تک اونٹ ہوں تو اونٹ کا 3 سالہ بچہ دینا ہوگا، اور اگر 61 سے 75 تک اونٹ ہوں تو 4 سال کا اونٹ کا بچہ دینا ہوگا، اور یا بکری دینی ہوگی، اور اگر 40 سے 120 اونٹ ہوں گے، اور اگر بکریوں میں سے 40 سے یا 120 بکریاں ہوں گی تو اس میں سے 1 بکری دینی ہوگی، اور اگر 76 سے 90 تک بکریاں ہوں گی تو 2 سال کے 2 بچے دینے ہوں گے، اور اگر 121 سے 200 تک بکریاں ہوں گی تو 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور اگر 91 سے 120 تک ہوں گی تو 3 سال کے 2 بچے دینے ہوں گے، اور اگر 200 سے 300 تک بکریاں ہوں گی تو 3 بکریاں دینی ہوں گی، اور اگر 120 کے بعد ہر 40 پر 2 سال کا 1 بچہ دینا ہوگا، اور اگر پھر ہر 100 پر 1 بکری دینی ہوگی، اور ہر 50 پر 3 سال کا 1 بچہ۔ اگر گائے، بیل یا بھینس ہو تو 1 سے 29 تک اگر آپ کے پاس گائے، بیل یا بھینس ہو تو اس پر کچھ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بکری اگر 1 سے 39 تک ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر بکری 30 ہیں، اور اگر گائے، بیل یا بھینس 30 ہیں تو 1 سالہ بچڑا دینا ہوگا، اور اگر 40 ہیں تو 3 سال کا 1 بچڑا، اور اگر 60 ہیں تو 2 سال کے 2 بچڑے۔ حنفیہ کے نزدیک خیل، متناسلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے، سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں۔ اسی طرح اگر گائے، بیل، بھینس 80 ہوں گے تو 3 سال کے 2 بچے دینے ہوں گے، اور اگر 90 ہوں تو 3 سال کے 3 بچے، اور اگر 100 ہوں تو 2 سال کے 2 اور 3 سال کا 1، اور پھر ہر 10 پر 1 2 سالہ دینا ہوگا۔ نصاب مال کی تعین۔ شرع زکوٰۃ کے تعین کے سلسلے میں شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی۔ جن دوسری شریعتوں نے قانونی خیرات کی تعین ہے
ان میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ مثلاً اگر 10-20 روپے والوں یا 10-5 گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تو ان پر ظلم ہوتا۔ تورات میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آدھا مسکال مقرر کیا گیا ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے مسکال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ خداوند کے لیے نظر کرتے وقت آدھے مسکال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب کم نہ دے۔ لیکن شریعت محمدی نے اس نقطہ کو ملحوظ رکھا اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں اور ان غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لیے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا۔ نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا۔ سونے کی زکوٰۃ وہی آدھا مسکال رکھا، لیکن بتا دیا کہ اگر یہ آدھا مسکال اسی سے لیا جائے گا جو کم از کم 5 اوقیہ یعنی 20 مسکال سونے کا مالک ہو، اور 5 اوقیہ یعنی 20 مسکال سونے کی متوسط قیمت 200 درہم چاندی کے سکے ہیں، یعنی 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیار دولت، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ حسب ذیل ہے غلہ اور پھل اگر 5 وسق سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اونٹ اگر 5 عدد ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، گائے بیل بھینس اگر 30 عدد ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس تعداد سے اگر کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، بھیڑ بکری 40 عدد سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، سونا اگر 5 اوقیہ یعنی 20 مسکال سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، چاندی اگر 200 درہم سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس معیار سے امیر و غریب کی سطحوں میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی، اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے۔ ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہے، مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہے۔ 5 وسق غلہ، 200 درہم چاندی اور 5 اوقیہ سونا در حقیقت ایک ہی معیار ہے۔ 1 اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو گیا ہے 40 درہم کے برابر ہے، اسی بنا پر 5 اوقیہ اور 200 درہم برابر ہے۔ اسی طرح 1 وسق غلہ کی قیمت اس زمانے میں 40 یا 4 مسکال تھی، یعنی 5 اوقیہ، اور 5 وسق کی قیمت وہی 200 درہم یا 20 مسکال ہوگی۔ زکوٰۃ کی مصارف اور ان میں اصلاحات۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں 3 قسم کی زکوٰۃ تھی۔ ایک آدھے مسکال سونے چاندی کی، یہ رقم جماعت کی خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے تلائی و نقرئی ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی، اور دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کونوں اور گوشوں میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیے جائیں، اور وہ غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا۔ اور سوم یہ تھی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا 10واں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے۔ اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا ماں اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لاویوں میں جو موروثی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گزار ہیں نام بے نام تقسیم کیے جائے۔ اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ چیزیں بیت المقدس کے خزانے میں جمع کر دی جاتی تھی کہ ان سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کو کھانا کھلایا جائے۔ شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی، ان میں پہلی وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حسب کرنا تھا۔ یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے۔ اس بنا پر مفت خور کاہنوں اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساکت ہو گئی، اور اسی لیے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بیکار تھا کلیتاً اڑ گیا۔ دوسرا، عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسموں اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، اس لیے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں اور محرابوں کے طلائی شمعدانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تیسرا، حج انہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زاد راہ ہو، اسی لیے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لیے یہ رقم بھی خارج ہو گئی۔ چوتھا، زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی ممانعت کر دی گئی، اور اگر وہ مالک ہی کی ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایثار کیا ہوا۔ پانچواں، اسی طرح وہ تمام سامان و رقمیں جو ان مدوں سے بچی غریبوں، مسکینوں، مسافروں وغیرہ کو دے دی گئی۔ گزشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں۔ مثلاً شریعت سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالے نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پک کر غرباء میں تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اسی لیے شریعت محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دی جائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مسکال والی تھی وہ بیت المقدس کے خرچ کے لیے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی۔ شریعت محمدیہ نے 20 مسکال پر آدھا مسکال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام تر مستحقین کے ہاتھوں میں دے دیا۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا اور وہیں سے وہ پکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لیے تو شاید موزوں ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے لیے تمام عالم میں منتشر پیرووں کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کے زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے۔
بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی لالچ کرتے تھے، جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے، اور جب نہ ملتی تو تان و طنز کرنے لگتے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خوری کی عادت بد کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعین کر دی اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں اور اس رقم سے کس کس کو مدد دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کے 7ویں رکوع میں اس کا مفصل ذکر ہے کہ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعین نہ کی جاتی اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیے جاتے تو یہ تمام سرمایہ خلفاء اور سلاطین کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی ان کے عیش و عشرت کے پرتکلف سامانوں کی نظر ہو جاتا۔ اسی لیے تاکید کر دی کہ جو غیر مستحق اس کو لے گا اس کے لیے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تابع مکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ خاندانی کاہن مقرر ہوئے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور اپنے خاندان کے لیے قیامت تک زکوٰۃ کی ہر مد قطعی طور پر حرام قرار دی۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف قرار دیے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے صیغہ میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف ملانا ہے، اور گردن چھڑانے میں جو تاوان بھرے ان میں اور خدا کی راہ میں، اور مسافر کے بارے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے۔ فقراء میں ان خوددار اور مستور الحال شرفاء کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور حاجت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی آبرو اور خودداری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ولا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم في بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ ان مفلسوں کو دینا ہے جو اللہ کی راہ میں اٹک رہے ہیں اور زمین میں روزی حاصل کرنے کے لیے چل پھر نہیں سکتے، ناواقف ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں۔ تم تو ان کے چہرے سے پہچانتے ہو کہ وہ حاجت مند ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تمام مستحقین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی صورت میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جس نے خدا کی محبت پر یا مال کی محبت کے باوجود قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں یا مقروضوں کی گردن چھڑانے میں مال دیا۔ اس کے بعد 4 رکوع کے بعد ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہو جو تم مال خرچ کرو وہ اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ 2 ضرورت مندوں میں ترجیح۔ اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرابت مندوں اور رشتہ داروں کے دینے سے اجنبی، بیگانہ اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ اپنے لوگوں کو دینے میں کچھ نہ کچھ نفسانیت کا اور ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی نفع و نقصان ہے۔ لیکن در حقیقت یہ قسم کا اخلاقی مغالطہ اور فریب تھا۔ ایک انسان پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تمام تر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہے۔ جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابت مندی کے فطری تعلقات بالکل لغو اور مہمل ہو جائیں۔ انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اہل و عیال کا۔ ان کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے تو اس میں حصہ پانے کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں۔ چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اس اصول کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ سمجھنا بھی اگر قرابت داروں کو ترجیح دی جائے تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا کرے گا، ایک قسم کا مغالطہ ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری کرے تو کل انسانوں کی خبرگیری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہیے۔ مستحقین میں باہم ایک کو دوسرے پر جو فوقیت ہے اس کا مدار 2 چیزوں پر ہے۔ ایک تو دینے والوں سے ان اشخاص کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی بیشی۔ قرابت مندوں کی ترجیح کے یہ معنی نہیں ہے کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان لوگوں پر ترجیح ہے جن کی ضرورت اور حاجت مندی ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ مسئلے کی صورت یہ ہے
کہ اگر دو ضرورت مند برابر کے حاجت مند ہو تو ان میں سے ایک آپ کا عزیز یا دوست یا ہمسایہ ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا. یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے. میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو ترجیح دی گئی ہے، جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف کا وعدہ کرتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو اور خودداری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے. آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو لقمے در بدر پھرایا کرتے ہیں. صحابہ نے دریافت کیا پھر کون مسکین ہے؟ ارشاد ہوا وہ جس کو حاجت ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا اور وہ کسی سے مانگتا نہیں. اس تعلیم کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا اور وہ کہیں نہ کہیں سے پا ہی جائیں گے، اسی لیے ان کی طرف اس قدر اتنا ضروری نہیں. اصلی توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہیے جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی خبر اکثریت کو نہیں ہو سکتی اور وہ اکثر امداد سے محروم رہ جاتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے کہ بے حیا گداگروں کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے. شریعت نے مصارف زکوٰۃ کی تعین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو اور ہر کس و ناقص اس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل بادیہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا. چنانچہ وحی الہی نے ان کی پردہ دری ان الفاظ میں کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو زکوٰۃ بانٹنے میں تان دیتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے ملے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہو جائیں. اور کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ بس ہے. ان کو اللہ اپنی مہربانی سے اور اس کا رسول دے رہیں گے. ہم کو تو صرف خدا ہی چاہیے. زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا اور اس کا کام کرنے والوں کا اور ان کا جن کا دل اسلام کی طرف پرچانا ہے اور گردن چھڑانے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں میں یہ حصے خدا کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی درخواست کی. آپ نے فرمایا اے شخص، اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اس کے 8 مصرف بیان کر دیے ہیں. اگر تم ان 8 میں سے ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں. اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف ہشتگانہ، یہ 8 مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کے ہر قسم اور ہر صنف کو محیط ہیں. فقراء اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لولے، لنگڑے، مفلوج، کوڑی، یا وہ جو محنت کر سکتے ہیں لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں کہ وہ اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، جیسے مبلغین، مذہبی معلمین، بالغ طالب العلم جو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض میں داخل ہیں، میں اسی طرح داخل ہیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب صفہ داخل تھے. اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں. والعاملین علیہا، یعنی امام کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس میں سے اپنے کام کی اجرت پا سکتے ہیں. اور والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلوب کی جائے، میں وہ لوگ داخل ہیں جن کو بھی ابھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے. اور وفی الرقاب، گردن کے چھڑانے میں، اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضے میں ہیں اور ان کو خرید کر آزاد کرنا ہے. اور وہ مقروض ہیں جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے. والغارمین، تاوان اٹھانے والوں سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصالحت کرانے کے لیے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بیت المال سے ادا کی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں ایک وسیع مفہوم ہے
جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی یا سفر حج یا اور دوسرے نیک کام مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور وابن السبیل مسافر میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافروں کی راحت اور رسانی کے سامان کی تیاری، مثلا راستوں کی درستی، پلوں اور مسافر خانوں کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ زکوٰۃ کے وہ 8 مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم کو خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔ مسکینوں، فقیروں اور معذوروں کی امداد۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے، کوڑی، مفلوج اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کی جائے، نادار، یتیموں، بیواؤں اور ان لوگوں کی خبرگیری کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان نہیں کر پاتے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ مصرف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہے، اور ان مستحقین کی یہ قابل افسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کیے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے۔ غلامی کا انسداد۔ غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی۔ یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس لیے نامزد فرمایا کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزادی کا پورا زر فدیہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی۔ انسانوں کے اس درماندہ طبقے پر یہ اتنا بڑا عظیم شان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے محسنین کی فہرست میں نظر نہیں آ سکتی۔ پیغمبر اسلام کی شریعت نے صرف اس لیے کہ انسانوں کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے، اپنی امت پر ایک دائمی رقم واجب ٹھہرا دی کہ اس کے ذریعے سے نیکی کے اس سلسلے کو اس وقت تک قائم رکھا جائے جب تک دنیا کو تمام غلام آزاد نہ ہو جائے یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے۔ اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد لیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ آیت گزر چکی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتفاق صرف جہاد نہیں بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہے۔ اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے، مگر اس کا استدلال جو للفقراء کے لام تملیک پر مبنی ہے بہت کچھ مشتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لام ان کفا ہو، جیسے خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ مسافر۔ گزشتہ زمانے میں سفر کی مشکلات اور دقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مسافروں کی امداد اور ان کے لیے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی۔ صحرا اور بیابان، جنگل اور میدان، آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا تانتا لگا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ یہ ہیں وہ جو اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاق اور حوادث کے سیلاب سے بہہ کر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی، سونے کے لیے بستر، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہوتی، اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے۔ اسی لیے ضرورت تھی کہ ان کی آرائش و آسائش کا سامان کیا جائے۔ اسی اصول پر سرائیں، کنویں، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام مشکلیں افسانہ کہن اور داستانیں پارینہ ہو گئی ہیں۔ اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ مگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لیے ہوا، اور ان کے نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ آج متمدن دنیا کے بڑے سے بڑے پررونق شہروں سے لے کر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر اور دولت مند مسافروں کے لیے قدم قدم پر ہوٹل، ریستوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے مسیح ملک میں حضرت مسیح کی طرح ایک غریب مسافر کے لیے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں۔ کسی کی جیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چیک نہیں، اس کے لیے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں۔ کیا یہ انسانیت کے لیے رحم ہے؟ کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سراؤں، مسافر خانوں، کنووں اور مہمان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارے سے چل کر کاشغر کے ایک گاؤں میں بآرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے تک اہلاً باہلاً و تانن
کہتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت ان اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور عمرہ اور دولت مندوں کے لیے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہاں گرد سیاہ بزرگ سعدی کے مقولہ کے مطابق جماعتی کاموں کے اخراجات جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بن جاتے ہیں، کوئی حقیقت میں جماعت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضروریات پیش آتی ہیں۔ جماعت کے کمزوروں، معذوروں اور مفلسوں کی مدد جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لیے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں اور مقروضوں کی مدد کرنا، جماعت کے ان کارکنوں کو معاوضہ دینا جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجا لائیں اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دیں۔ زکوٰۃ اسی نظام میں اس جماعت کا سرمایہ دولت ہے۔ زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور اصلاحات۔ زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ زکوٰۃ کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکی اور صفائی کے ہیں، یعنی گناہ اور دوسرے روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہونا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے۔ سورہ الشمس میں ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ مراد پایا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو میلا اور گندا کیا۔ ایک اور صورت میں ہے، قد افلح من تزکا، مراد پایا وہ جو پاک و صاف ہوا۔ یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کی ان 3 عظیم الشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک کی 3-4 آیتوں میں آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تزکیہ نفس۔ ان آیتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور تزکیہ باہمی پاکی اور صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدی میں کتنی ہے۔ یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے۔ انسانوں کی روحانی اور نفسانی بیماریوں کے بڑے حصے کا سبب تو خدا سے خوف و رجا اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا بڑا سبب غیر اللہ کی محبت اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہ نے باغ و بستان کی محبت کے سبب سے جو ان کی دولت تھی غزوہ میں عدم شرکت کا جرم ثابت ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک و صاف بنا۔ اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینے کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے۔ بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے، مال کی ہرس بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لیے اپنے اوپر اثار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیواریں ہیں جن پر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم اور جماعتی زندگی کا نظام ہے۔ قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ در حقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ اخروی ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور قومی صدقہ و عطا سے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے تو اس کی مدد کے لیے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سود خور اس قدر حریص اور طماع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے۔ سود خور اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کی تمام اصل و منافع پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے۔
لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لوٹتا بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لوٹتا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعے کی پوری تصویر ہیں اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام اخلاقی محاسن کا سنگ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریقے سے یہ ارشاد فرمایا کہ تونگری کی دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ مال کی بے نیازی کا نام ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ تونگری بدل ستنمال، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نہیں بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں بلکہ صبر و قناعت کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے متحرم کے اور مزکی اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟ سود خور کو دوسروں کو لوٹنے سے اتنی فرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے؟ وہ تو ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور دقتوں میں پھنسیں اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اس کی مدد کر کے ان کے زخم دل پر مرہم رکھ سکیں۔ باہمی اعانت کی عملی تدبیر، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد ہے۔ انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے اور اس کی تسلی اور تسکین کے لیے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہل مذاہب کی شیریں کلامی سے دور نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقے کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کر کے عملی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی۔ خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت میں بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر۔ آپ کے گھر کا چبوترا صفا غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزم قدس کے مقرب درباری اور اسلام کے مارکوں کے مخلص جاں باز تھے۔ آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگ دستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، نہ دولت و عمارت عزت و وقار کے مرادف تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت و بزرگی کا اصل معیار تھی۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا کہ جو دولت مند ہے وہی غریب ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے۔ پھر انہیں خوشخبری دی کہ غریب جن خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے، دولت والوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔ اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے لیے 2 قسم کی تدبیریں اختیار کی۔ ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی کہ جس سے جتنا ہو اپنی دولت سے ان کی مدد کرے۔ یہ اخلاقی خیرات ہے جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے، لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی، اس لیے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد، امداد و اعانت کے لیے مخصوص کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے سپرد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے معاذ بن جبل کو اپنا نائب بنا کر یمن بھیجا تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کی غریبوں کو لوٹا دیا جائے۔ صحابہ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے وہ بازار جا کر مزدوری کرتے تھے تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و معذور بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں۔ اور اس معاملے میں خود آپ نے یہاں تک اس طبقہ کی دلجوئی کی کہ فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات کرنا ہی اس کا صدقہ ہے، اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو۔ خدا نے تعلیم دی ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یتیم کو دبایا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو جھڑک۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر تم کسی حاجت مند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو کہ وہ شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اس کی توفیق ہدایت کی۔
احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائے گا۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا تانے دے کر برباد نہ کرو۔ اس لطف، اس مدارات اور اس دلجوئی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کی قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا۔ اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مبہم طریقے سے ہوتا یا سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا عام حکم دے دیا جاتا تو کبھی اس پر اس خوبی، اس نظام اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہے اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہے تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہے جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہیں۔ تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام سخت ابتری کی حالت میں ہے اور اس کی تنظیم کی طرف سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے۔ دولت مندی کی بیماریوں کا علاج بھی زکوٰۃ ہے۔ دولت مندی اور تمول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک معرکۃ الآراء بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے۔ یہودیت کی طرح بعض ایسے مذہب ہیں جن میں نہ تو دولت مندی کی کوئی تحقیر کی گئی اور نہ مفلسی و غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو نامفصل چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن عیسائیت اور بدھمت دو ایسے مذہب ہیں جن میں دولت کی پوری تحقیر کی گئی ہے۔ عیسائیت کی نظر میں دولت مندی اور تمول نجات کی راہ کا کانٹا ہے، بلکہ کوئی انسان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لوٹا نہ دے۔ انجیل میں ہے کہ ایک نیکوکار دولت مند نے حضرت عیسیٰ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا اگر تو کامل ہوا چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال اور محتاجوں کو دے کے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، تب آ کے میرے پیچھے ہو لے۔ دولت مند یہ تعلیم سن کر غمگین ہو کر چلا گیا۔ تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ بدھمت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے اور ہر قسم کی دولت سے پاک رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک کا پیالہ لے کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا ان کی خیر خواہی نہ ہوئی، دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود اسی حال میں بن جانا کہاں کی دانش مندی اور اصلاح ہے۔ اس لیے یہ طریقہ ہر شخص کے لیے یکساں مفید نہیں ہے۔ نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے۔ جس طرح دولت مندی دنیا میں ہزاروں سیاہ کاریوں کی محرک ہے، اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کو بچانا ایک نبوت عظمیٰ کا فرض تھا۔ دولت بحیثیت دولت اور غربت بحیثیت غربت نیک و بد اور خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہے، لیکن بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکوکار دولت مند ایک نیکوکار غریب سے بدرجہ نیکی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے۔ اسی لیے دولت اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہے، لعنت نہیں ہے، ہنر ہے، عیب نہیں ہے، خیر ہے، شر نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اہل و عیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولت مند بھی تھے اور غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ غریبوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے دولت مند بھائی تو ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے۔ آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ دولت مند صحابیوں نے یہ سنا تو وہ دعا پڑھنے لگے۔ غریبوں نے پھر جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہے دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شان مسئلے کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور ناطے شدہ چلا آ رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ لوگوں، مجھے تمہاری نسبت جو ڈر ہے وہ دنیا کی خیر و برکت کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا دنیا کا باغ و بہار، عیش و نشاط اور مال و دولت۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فتنہ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ نے سوال سن کر ذرا تأمل کیا، پھر پیشانی سے پسینے کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو۔ جب بعض جانور ہر تمام میں آ کر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن
لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے اور پھر چرنے لگتا ہے۔ دولت ایک خوشگوار چیز ہے تو جو شخص اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لیے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھاتا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ اس تقریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کے اہم نقطے کو واضح فرما دیا اور بتایا کہ نفس سے دولت خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے۔ اگر درست طریقے سے وہ حاصل کی جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کی جائے تو وہ نیکی اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اگر اس کی حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ بری اور شر انگیز ہے۔ اخلاقی محاسن و معائب امیر و غریب دونوں کے لیے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع امیر اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہیں۔ اسی طرح ایک متکبر بخیل امیر اور خوش آمدی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف عمرہ اور دولت مندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے۔ اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکہ، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی اور اس کا سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کا سب سے عام طریقہ سود کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا۔ جو زمین یوں ہی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے اسی کی ملکیت قرار دے۔ چنانچہ فرمایا زمین خدا کی ہے اور سب بندے خدا کے بندے ہیں، جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے۔ متروکہ جائیداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دار بنا دیا۔ ممالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا۔ فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں، جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا اور بن لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو عمرہ اور دولت مندوں کی بجائے خالص غریبوں اور بے قصوں کا حق قرار دیا اور اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ بستیوں والوں کی ملکیت سے اللہ جو اپنے رسول کو ہاتھ لگا دے وہ خدا اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کا حق ہے، تاکہ وہ الٹ پھر کر تم میں سے دولت مندوں ہی کے لینے دینے میں نہ رہ جائے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین مظہر اور آخرت کی بڑی سے بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشارت دی۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچایا گیا وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔ بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا بلکہ در حقیقت وہ اپنے ساتھ بخل کرتا ہے۔ وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دل عزیزی اور نیک نامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے بھی محروم رکھتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اس آیت پاک میں در پردہ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ در حقیقت تمہاری نہیں، اصل مالک خدا ہے اور تم خود اس کے محتاج ہو۔ پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ ہو بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا۔ در حقیقت یہی تصور ہے کہ یہ مال میرا ہے اور میری شخصیت اور انانیت کی طرف سے اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے۔ اس آیت پاک کی یہ تعلیم اس جڑ کو کھودتی اور بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت پہ اپنی دولت کو ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب پوچھا جائے گا۔ اس لیے ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو اپنے روپے کی تھیلیوں کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا، برائی ہو اس کی جو تانا دیتا ہے اور عیب چنتا ہو جو مال کو سینت کر رکھتا ہو اور اس کو گن گن کر وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا، ہرگز نہیں۔
فرمایا رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسری اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے اور وہ اس کو اس دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہوں اور کار خیر میں خرچ نہ کرتے ہیں، ان کو خطاب کیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، کل کے لیے کچھ نہ رکھنا چاہیے، ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ دوسرا کہتا تھا کہ خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے یعنی زکوٰۃ، اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہیں، لیکن اہل راز صحابہ اور علماء امت نے اپنے قول و عمل سے اس مشکل کی پوری گرہ کھول دی۔ حضرت موسیٰ کی تورات میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم نہیں، اور حضرت عیسیٰ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالے کی گئی ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے۔ یہ دونوں تعلیمات اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں، لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہے مگر وہ عملاً عام انسانوں کے حوصلے سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گونا انسانی فطرت کے دائرے سے باہر ہے، اور اسی لیے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے۔ اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیے، ایک قانونی اور دوسرا اخلاقی۔ قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف مسقال نقد میں اور عشر پیداوار میں۔ یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کا وصول اور خرچ کرنا جماعت کا فرض ہے۔ اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لیے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے جیسے حضرت ابو ذر، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے جیسے حضرت ابو بکر، اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے جیسے حضرت علی مرتضیٰ اور بعد انصار کرام۔ خدا نے ان کی تعریف فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کھانا مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوں۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق اور فطرت سلیموں کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس میں وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لیے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لیے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہپروں سے اڑ کر اس سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں: اس فرقے نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا ہے اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا۔ اس کا مقولہ ہے کہ درویش وہ ہے جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف ہو، اس کو اپنی جان اور مال پر کوئی دعویٰ نہ ہو۔ اگر لوگ اس کا مال اٹھا لے جائیں تو خوش ہو کہ الحمدللہ اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک پردہ پڑا تھا وہ اٹھ گیا۔ یہاں تک کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ بخالت تعریف کے قابل نہیں، اور اس لیے کہ سال میں 200 درہم جمع ہو اور پھر وہ 1 سال تک بند پڑے رہیں، تب جا کر 1 سال کے بعد 5 درہم ان میں سے خدا کی راہ میں دے، بڑی بخالت کی حالت ہے۔ اس کے بعد حضرت شبلی کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ کسی نے حضرت شبلی سے امتحاناً پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے پر ہوتی ہے؟ فرمایا فقہا کے مسلک پر جواب چاہتے ہو یا فقراء کے؟ کہا دونوں کے۔ فرمایا فقہا کے مذہب کے مطابق 1 سال گزرنے پر 200 درہم میں سے 5 درہم، اور فقراء کے مسلک پر فوراً پورے کے پورے 200، اور اس نذرانہ کی خوشی میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی چاہیے۔ فقیہ نے کہا کہ ہم نے یہ مذہب ائمہ دین سے حاصل کیا۔ فرمایا ہم نے یہ مسلک حضرت صدیق اکبر سے حاصل کیا ہے کہ جو کچھ تھا وہ سب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ کو شکرانے میں دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اس دوسرے فریق کے مطابق تھی۔ آپ کے پاس عمر بھر کبھی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اہل استحقاق میں تقسیم ہو جاتا۔ اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خزف ریزے بھی پڑے رہتے تو گھر میں آرام نہ فرماتے۔
مگر عام امت کے لیے اپنے مسلک کو فرض قرار نہیں دیا، بلکہ اتنا ہی ان کے لیے مقرر کیا جو ان کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا دروازہ غریبوں اور دولت مندوں کے ہر طبقے کے لیے یکساں کھلا رہے، اور اس لیے تاکہ بے قیدیوں، عدم پابندی، لوگوں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو۔ مقدار معین کے مالک پر ایک رقم قانوناً فرض کی گئی تاکہ جماعت کے مجبور و معذور افراد کی لازمی طور سے دستگیری ہوتی رہے۔ اشتراکیت کا علاج۔ دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے۔ ہر تمدن کے آخری دور میں قوم کے مختلف افراد کے درمیان دولت کی غیر مساوی صورت یقینی طور سے پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے ہیں جن کے خزانوں کے لیے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک سوکھا ٹکڑا اور سونے کے لیے ایک برس زمین بھی نہیں ہوتی، اور دولت کن طبقوں کی خود غرضی، خود پسندی اور عیاشی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیوں کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک چیتھڑا تک دینے کے روزگار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی دولت خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے علم و ہنر، سعی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سست و ناکارہ افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ قارون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا تو اس نے جواب میں یہی کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھ کو تو ایک ہنر ہے جو میرے پاس ہے، یہ سب ملا ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ کے قارونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے۔ یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی مشکل زمانے میں یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا اقتصادی مشکلات کی ابرباد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے۔ مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور سے قائم ہے، اور سوشلزم، کمیونزم، انارکزم اور ملشزم کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لیے دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے جو نقشے بنا رہے ہیں وہ انسانی فطرت و تربیت کے اس درجہ مخالف ہے کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے اسی کے حل کرنے کے لیے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی اور شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہیں، دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، سود کو حرام قرار دیا، متروکہ جائیداد کو صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کی بجائے جماعت کی ملکیت قرار دی، کیسریت اور شہنشاہیت کی بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا بدل دیا، اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی۔ انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لے کر تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ دنیا میں کوئی ننگا اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے، اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لیے ایک سالانہ رقم قانوناً طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کرے۔ یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اتنے رقبے میں جتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومتیں پیدا نہیں ہو سکتے۔ خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراد کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے شام میں قرآن پاک کی آیت کے مطابق جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جا کر جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو خدا کی راہ میں دے دے۔ اور شام کے دولت مند صحابہ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم کو خدا کی راہ میں دے کر بچاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا۔ اقتصادی اور تجارتی فائدے۔ زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیاوی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اور گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ انہی چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں پائی جائیں، یعنی بقا اور نمو۔ بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت میں باقی رہ سکیں، کیونکہ ہر چیز ایسی نہ ہوگی۔ اس کی تجارت میں نہ جندہ فائدہ ہے اور نہ دوسروں کے استعمال کے لیے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لیے سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور نمو سے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تناسل یا مبادلہ کے بنا بس افزائش کی صلاحیت ہو، اس لیے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر مزروعہ زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان دونوں نقطوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں بلکہ محنت، کوشش اور جد و جہد سے اس کو ترقی دیں، ورنہ اصل سرمایہ میں سال سے سال کمی ہوتی جائے گی جس کو فطرتاً کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہے ترقی دی جائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنا پڑے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو یہ رقم منافع سے ادا کرے اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے۔
اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے 1 سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ صحابہ کرام اس نقطے کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو یتیموں کے سرمایوں کے متولی تھے ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے بالغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں صرف نہ ہو جائے۔ یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تناسل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے آج سے 1300-1400 برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نقطہ بتا دیا تھا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے، ان کو سخت دردناک عذاب کی بشارت دو۔ یہ دردناک عذاب قیامت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کے لیے ایک اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کی بجائے اس کو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذاب علیم میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے عمرہ کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں۔ فقراء کی اصلاح اب دوسری جگہ فقراء کا گروہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی تمام شارع مذاہب نے انسانوں کی اس قابل رحم فرقے کی جانب ہمدردی اور ترحم کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر در حقیقت ان کے رحم، ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے ان کو تکلیف ہوگی۔ کیا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا؟ گزشتہ مصلحین نے عموماً اس میں افراط اور تفریط کا کام لیا ہے۔ بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگایا ہے اور مرہم کا کوئی پھاہا نہیں رکھا، چنانچہ زردشتی مذہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل بدھ مذہب میں اس زخم کو سرتاپا مادہ فاسد بننے دیا گیا ہے اور بخشوں کا ایک مذہبی گروہی سوال اور بھیک کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور پھوڑے کو دور کرنے کے لیے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کیے ہیں۔ اس نے اس غمگین اور دردمند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگایا ہے اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے۔ یہ مرہم اس کی وہ مہربانیاں، تسلیاں، بشارتیں اور عملی امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں جو اس کے دل کی ڈھارس اور اس کی امیدوں کا سہارا ہے، اور نشتر اس کی وہ اصلاحات ہیں جو اس نے اس طبقے کو دنائیت، پستی، کم ہمتی، لالچ، دوسروں کی دست نگری اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لیے جاری کی۔ اس نے اہل حاجت کے لیے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے۔ عام طور سے اس قسم کا واز جیسے کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے لٹا دو اور غریبوں اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند مظہر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دولت مندوں کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس سے دینے والوں کے جذبہ ایثار اور ان کی جدوں سے خارفیازی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی اور دوسروں کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں اور بے محنت کھانے اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ اس طرح ان کی گداگری، دنائیت، پستی، ذلت، سفلا پن، کم ہمتی، نامردی اور تمام رذیل پست اخلاق کا گڑھا تیار کر رہے ہیں جہاں یہ تمام نجاستیں آ کر جمع ہوں گی۔ کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنس بنی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟ پیغمبر اسلام کی بعثت کسی ایک طبقے کی اصلاح کے لیے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقے کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ غریب و امیر اور مسکین و دولت مند دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لیے آپ نے کسی ایک ہی طبقے کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کر برابر باٹ سے ناپا ہے اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے۔ یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پرسرات ہے جس پر نبیوں کے خاتم اور دینوں کے مکمل علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر کر سکا۔ اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت اور ہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو انسانی جو ہر شرافت کی بربادی کے ساتھ عمرہ کا طبقہ اپنے اخلاقی مائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک اور اخلاقی محاسب سے تمام تر تہی مایا ہو جائے گا۔
اور اگر غرباء اور فقراء کو ہر قسم کی گداگری اور درویزہ گری کی اجازت دے دی جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے داعی اسلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش کرنے اور اپنے اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی۔ ایک طرف تو اسلام نے عمرہ اور دولت مندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو جھڑک نہ دے، دوسری طرف خود دار اور بے نیاز فقراء اور غریبوں کے طبقے کی تعریف فرمائی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، ناواقف ان کی خودداری اور سوال کی ذلت سے بچنے کے سبب سے ان کو دولت مند سمجھتے ہیں تو ان کو ان کی پیشانی سے پہچانتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا۔ جو لوگ بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے تھے ان کو خطاب کر کے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے کر چلو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ یعنی بھیک نہ مانگنا ہے۔ ایک طرف دولت مندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو خالی مت لوٹاؤ، اگرچہ چھہارے کی ایک پھانک ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خودداری یہی ہونی چاہیے کہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا اور دونوں کے لیے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع وہاں پہنچایا۔ صدقہ و خیرات در حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس سے تمام میل اور گندا پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے، لیکن وہ خود جب اس میل اور گندا پن کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلوں میں لے کر پینے لگتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا یہ صدقہ تو لوگوں کی میل ہے۔ اگر آج ان فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آ جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دلوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔ حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو غیر مستحق ابن سبیل فقراء اور مہذب گداگروں کا تمغہ امتیاز نہیں؟ اور در حقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگروں کے دامن دل کو نجس بنا دیتا ہے۔ تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرتاً ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں جب نفیس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے گندہ سے گندہ اور میلے سے میلا پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے۔ شریعت محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کی قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور دفعہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لیے مفید تدابیر اختیار کی ہیں اور چند نہایت مناسب احکام جاری کیے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ پہلی اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصاً لوجہ اللہ ادا کیا جائے، اللہ کے لیے ادا کیا جائے، یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنون کرم بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی اور دنائیت ظاہر ہوتی ہے تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خودداری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے کہ لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ شاید اس کی اخلاقی حس، غیرت اور شرمندگی کا شریفانہ جوہر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ ان سے بڑے ظرف کے شریف النفس لوگ ہوں وہ اپنی نظر میں آپ ذلت آپ محسوس کر کے اپنی جان پر کھیل نہ جائیں۔ اسلام نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ اس شریفانہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا، ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکر گزاری بھی نہیں چاہیے۔ پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بتصریح بتا دیا کہ تمہارے احسان دھرنے، تانا دینے یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم شان کارنامے کی حقیقت باطل ہو جائے گی اور تمام ثواب حرب غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تانا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے خدا کے پاس امانت ہے، اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کچھ نغمے کی بات کہہ کر اور چشم پوشی کر کے سائل کو ٹال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد
تانا دیا جائے یا احسان جتایا جائے۔ خدا تمہاری ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمہارے ایسے کاموں پر بردباری سے درگزر کرنے والا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دل نشین تشبیہ سے واضح کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مسلمانوں، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور تانے دے کر برباد نہ کرو، جیسا کہ وہ اپنے صدقوں کو برباد کرتا ہے جو محض لوگوں کے دکھلانے کو دیتا ہے اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر کچھ گرد پڑی ہو اور اس پر ایک پانی پڑ گیا ہو جس نے اس کو صاف اور چٹیل کر دیا کہ اب اس پر کوئی چیز جم نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے جو کام کیا اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ خدا کافروں کو ہدایت یاب نہیں کرتا۔ من جملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا ہے کہ دینے والے خود کسی کو نہ دیں، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کر دیں اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دیں، تاکہ اس طرح غریب لینے والا مگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، اور ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے کی رسوائی اور ہر ضرورت کے لیے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بھی بچایا جائے۔ دوسرا، اسی لیے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا ہے کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے کہ اعلانیہ دینے میں بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فکر و فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اسی لیے اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا انسداد نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گداگری، درویزہ گری اور بھیک مانگنے کے پیشے کی اشاعت کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ اخفاء اور چھپا کر دینے کی صورت اس لیے بھی اچھی ہے کہ دینے والا نمائش اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ لیکن بعض موقع ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویش دلانے کی خالص نیت ہو، یا خود سائل پیش دستی کر کے مجمع میں سوال کر بیٹھے، یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا، ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن تم اس کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کے ساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لیے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحق قرار دیا کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے۔ اس لیے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دینا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت رہے۔ اسی لیے جن آیت میں اعلان کی اجازت ہے اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں، اور جہاں اخفاء کے ساتھ دینے کا حکم ہے وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے۔ اسی لیے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقے میں ہے کہ اگر بیت المال اور نائبین بیت المال کے ذریعے سے ادا کرو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہے اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں اور براہ راست تمہیں کو ان کو دینا ہے تو بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے، اس لیے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو تاکہ دینے والا نمائش سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے۔ پھر ترغیب اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی فقیہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرام کی ترغیب کے لیے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا۔ مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سے معمولی رقم کے لیے جب تک اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیے جائیں دینے والوں کے نزدیک تو خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تیسرا، تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے۔
اعلیٰ خیال پر ہے۔ بلند ہمتی کا اقتضا یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں ہیچ نظر آئیں۔ اس بنا پر تو اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ مبتذلی اور ادنیٰ درجے کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندر پستی اور تناعت نہ پیدا ہو، کیونکہ اسے لینے والے کے اندر حد درجہ کا لالچ اور چھچور پن پیدا ہوگا کہ معمولی اور سڑی گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی، اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کی بجائے بخالت، حرص اور کینہ پن اور تزکیے کی بجائے زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دے دینے کا منشا دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سڑی گلی چیز سے اپنے دامن اور صحن خانہ کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے دینے والے کے دل میں صفائی کی بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اصحاب صفہ کو، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسب معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اسی لیے لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لا کر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے، اور جب وہ گروہ کی شدت سے بےتاب ہو جاتا تھا تو مجبوراً ان میں سے 2-4 کھجوریں توڑ کر کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی۔ اسی لیے یہ بنا پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ مسلمانوں، اپنی کمائی سے اور اس چیز سے جو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالی ہے بہتر حصہ خیرات کرو، اور ان میں سے ردی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم نہ لوگے، لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور یقین کرو کہ خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے اور وہ خوبیوں والا ہے، خوبیوں ہی والی چیز کو پسند کرتا ہے۔ فقراء اور مساکین کی دنایت اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے، جو باوجود تنگ دستی اور بے ذاتی کے خودداری اور قناعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صفہ تھے، لیکن ان کی خودداری اور قناعت کا یہ حال تھا کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر فقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر تو اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق قرار دیا۔ فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، بغرض معاش و تجارت سفر کی قدرت نہیں رکھتے، جو لوگ ان سے ناواقف ہیں، خودداری اور عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تم صرف ان کے بشرہ سے ان کو پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر کچھ نہیں مانگتے۔ آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں۔ لیکن بائی حزم و احتیاط گداگری در حقیقت ایک نہایت مبتذل شیوا ہے کہ اس بنا پر اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اس کی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ انہوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستے میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو وہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ آپ کے آزاد کرتا غلام صوبان بولے، میں یہ ضمانت کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا، اے حکیم، یہ مال بظاہر نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کے ساتھ لے گا اس کو اس میں برکت دی جائے گی، اور جو لالچ کے ساتھ لے گا اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کھاتا چلا جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، آج سے میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں خلفاء ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لیے بلاتے تھے اور وہ انکار کرتے رہے اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے۔ اس کی اور متعدد مثالیں ہیں۔ اس عمومی ممانعت کے ساتھ خصوصی سے ان تمام لوگوں کے لیے جو صاحب دست و بازو ہوں، یعنی جن کی ہاتھ پاؤں اور آنکھیں صحیح و سالم ہوں، بھیک مانگنے سے سخت ممانعت کر دی۔ فرمایا، طاقت اور سکت والے اور صحیح و سالم آدمی کے لیے بھیک مانگنا حلال نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں کسی کا رسی لے کر اپنے پیٹھ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ دوسرے سے بھیک مانگے اور اسے دے یا نہ دے، اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس پر عمل بھی فرمایا۔ ایک دستنگر صحابی نے خیرات مانگی، آپ نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے ان کو منگوا کر نیلام کیا اور ان کی قیمت سے ایک کلہاڑی خرید دی اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ اور بیچو۔
انہوں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ لیکن جو لوگ بدقسمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی الہا کثرت سوال، لجاجت اور گڑ گڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی۔ آپ نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جس کو لقمہ دو لقمے درازوں سے واپس لوٹا دیتے ہیں، مسکین وہ ہے جو گو بے نیاز نہیں ہے لیکن حیا کرتا ہے اور لوگوں سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک مانگنے کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہر حال میں انسان کی شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا، آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہ ہوگا۔ یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرے سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی تھی۔ ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھی، اور ساتھ ہی انسانی برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیے، اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بھیانک شکلوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مند صحابہ میں یہ فیاضی آ گئی کہ وہ دین و ملت کی خدمت کے لیے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خودداری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے۔ دولت مند اپنی زکوٰۃ آپ لے کر بیت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی سمجھتے تھے۔ اور تیسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کے کسی مصرفہ مصرف کے لیے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تعامل ہے وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر داد و ستدہ کا راستہ کھلا ہوا تھا۔